السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیل، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ احکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک لیہ۔ صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تھا جس وقت دنیا میں ہر سو چہار طرف گمراہی، جہالت اور بے راہ روی اپنے پورے عروج کے اوپر تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ اہل ایمان پر اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی آیات تلاوت کرتا، انہیں تعلیم دیتا، ان کا تزکیہ کرتا، انہیں کتاب و حکمت سے روشناس کرتا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس نبی اور رسول کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر لوگ تھے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اللہ رب العزت نے اطلاع دی ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا جب گمراہی، جہالت اور بے راہ روی کی اتنی شکلیں تھیں اور یہ اپنے پورے عروج پر تمام انسانوں کو دنیا کے ہر خطے میں اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ اس وقت حالات یہ تھے، کوئی پتہ نہیں تھا انسانوں کو، اس کی کوئی پاسداری نہیں تھی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاک کیا ہے، پلید کیا ہے، کوئی اس کی پاسداری نہیں تھی۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ عمومی حالات یہ تھے، جتنی بھی بد اخلاقیاں تھیں، بد معاملگی تھی، وہ ساری کی ساری اس وقت اس معاشرے کے اندر، بلکہ جتنے بھی دنیا کے خطے تھے تمام میں یہ خرابیاں اور یہ کمزوریاں، یہ جہالتیں، یہ ضلالتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت پر ترس کیا، انسانوں کو ان کی پہچان کروائی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے پورے انسانوں میں سب سے بہترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رہبر و رہنما بنایا، ان کا ہادی اور مرشد بنایا، اور ان پر آسمانی تعلیم نازل فرمائی۔ وہ الہی تعلیمات کا آغاز اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ دیا، وہ کچھ سکھایا جس کا اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو دنیا کے علوم و فنون تھے یہ اس وقت بھی اپنی قدیم شکل میں موجود تھے، جو آج جدید شکل میں ہے نا، یہ اس وقت بھی موجود تھے لیکن اس کی شکل بہت پرانی تھی۔ یعنی بالکل سمجھ لو کہ ابتدائی مراحل میں تھے۔ لکھنا پڑھنا اس وقت بھی یہ تھا، حساب کتاب اس وقت بھی تھا۔ حساب کتاب تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی نا، اِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبْ وَلَا نَحْسُبُ، فرمایا کہ ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کتاب جانتے ہیں۔ یہ حساب اور میتھ اس وقت بھی تھا لیکن اس کی شکل جو ہے نا وہ اور تھی، پرانی شکل تھی۔ آج دیکھو کتابیں ہیں، کتنی خوبصورت کتابی شکل میں ہیں، اس وقت بھی تھی لیکن اس طرح کی خوبصورت شکل نہیں تھی، یعنی وہ پرانے زمانے کے حساب سے تھا۔ یہ سارا کچھ تھا، یہ جو آج دنیا کے اندر ہے نا علوم و فنون، یہ مہارتیں، یہ سارا کچھ اس وقت تھا لیکن اس وقت اس کی بالکل ابتدائی شکل کہہ لو، آج سے پرانی شکل کہہ لو۔ آج اس میں جدت آتی جا رہی ہے۔ حضرات آپ بھی دیکھیں کہ آج سے 50-100 سال پہلے جب آپ آج کی جن کی 60-70 سال عمر ہے، اس وقت بچے تھے، اس وقت اپنے بڑوں سے سنتے تھے۔ یہی مسجد ہے، ان مسجدوں میں آج سے 50 سال تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کلیم بھی ہوں گے، صفیں تو ہوتی تھی۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ دنیاوی علوم و فنون تھے لیکن اپنی بالکل ابتدائی شکل میں کہہ لیں ان کو۔ اللہ رب العزت نے جس علم کو یہ بتایا ہے کہ انسان نہیں جانتا تھا، وہ علم دیا ہے، وہ علم ہے آسمانی علم، وہ ہے الہی تعلیمات، وہ ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور یہ وہ تعلیمات ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، انسان کو اس کی اپنی معرفت اور پہچان کرواتی ہے۔ یہ وہ آسمانی اور الہی تعلیمات ہیں جو انسان کو اس کے حدود و قیود سے آگاہ کرتی ہیں، اس کے اخلاق و کردار سے روشناس کرتی ہیں، اسے بولنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اسے پاک صاف ہونے کا طریقہ سکھاتی ہیں، اسے حیا کا سلیقہ بتاتی ہیں۔ یہ الہی تعلیمات اور آسمانی تعلیمات جو ہیں جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات انسان کو کھانے پینے کے طریقے بتاتی ہے۔ اور مزے کی بات ہے، دنیا کے اندر واحد قوم ہے، واحد نظریہ ہے اسلام، جس میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں اور جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ اگرچہ دنیا کے اندر بڑی قومیں ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود انتہائی ذہنی طور پر ان سے مرعوب اور مغلوب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مہذب ہیں، انتہائی سلیقہ شعار ہیں اور بڑے تہذیب یافتہ ہیں، بڑی ان کی اعلیٰ ثقافت ہے، ان کا معیار زندگی بہت عمدہ ہے۔ یہ ہماری ذہنی مرغوبیت کا نتیجہ ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اسلام کی تہذیب سب سے اعلیٰ تہذیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی تہذیب انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے، اور باقی قوموں کی تہذیبیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ تو مخلوق کی بنائی ہوئی تہذیب جو ہے وہ خالق کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، وہ زندگی گزارنے کے، رہن سہن کے، اٹھنے بیٹھنے کے، چلنے پھرنے کے، کھانے پینے کے، وہ اللہ کے نازل کی ہوئے یہ سارے سلیقے جو ہیں ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا
دن اور رات اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تمہارا لباس اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تمہاری طہارت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور تمہاری عفت و عصمت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، تمہارا اکل و شرب جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرات آگے چلتے جائیں گے، یہ جو ابتدائی اور تمہیدی باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ آج اس وقت دنیا کے اندر معاشی اور اقتصادی طور پر جو سب سے زیادہ مضبوط ترین جو ہے ملک سمجھا جاتا ہے، اور فی الواقع ہمارے اس ماحول کے اندر، اس دنیا کے اندر جسے تصور کیا جاتا ہے کہ وہ آج دنیا کی معاشی سپر پاور ہے، جسے چائنا کہتے ہیں، آج اللہ کے کس عذاب کی لپیٹ میں ہے؟ کورونا وائرس، یہ اور دیگر اقوام جو ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حضرات اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کی وہ تعلیمات جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں انہیں یکسر فراموش کر دیا ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے ہر اس چیز کے متعلق جسے اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے آباد کیا ہوا ہے، اس کے حسن اور قبح، اس کی اچھائی اور برائی جو ہے اسے واضح کر دیا ہے، اور بتایا ہے کہ فلاں 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 چیز جو ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے اسے استعمال کیا جائے، فلاں فلاں چیزیں جو ہیں یہ انسان کے نقصان کے لیے ہیں، اسے اجتناب کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ مختلف شکلوں کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتے ہیں۔ یہی ہم دنیاوی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور کسی حد تک یہ ان کی اپنی ضرورت کے لیے ہے، ہماری ضرورت کے لیے نہیں۔ کسی حد تک ان کی اپنی ضرورت کے لیے یہ بات ہے کہ وہ ہمیں اپنا سیاسی حلیف رکھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے وہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں اپنا سیاسی حلیف۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پاک چائنا دوستی جو ہے مالیہ سے بھی بلند ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرات آپ دیکھیں کہ وہی وہ ملک ہے، یہ صرف یہ ایک جغرافیائی لحاظ سے ان کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیں اپنا حلیف بنائیں۔ اگر مذہبی اور دینی جو نظریاتی ہے ہمارا ملک، اس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو وہاں کس قدر جو ہے مسلمانوں پر شدت ہے، کس قدر مسلمانوں کے لیے سختیاں ہیں، باقاعدہ طور پر جو ہے پابندیاں ہیں کہ کوئی مسلمان عورت جو ہے نقاب نہیں کر سکتی۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کے ساتھ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے یہ خطے کے ساتھ ان کے کچھ فوائد وابستہ ہیں جس کی بنیاد پر وہ دوستی رکھنے پر مجبور ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے کیسا عذاب ان پر مسلط کیا ہے کہ جو مسلمان عورتوں کے نقاب کو اتارتے تھے، قانونی اور آئینی طور پر جو ہے اس پر پابندیاں لگاتے تھے، آج عورتیں مرد بھی نقاب کے بغیر نہیں گزارا کر رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی خوبصورت۔ حضرات تھوڑی سی کہیں بدبو ہو نا، یا ہم اپنے اس ماحول دور نہیں جاتے، اپنے گلی محلوں میں دیکھ لیں، کہیں کوئی شادی ہو جائے یا عید الاضحیٰ کا موقع آ جائے تو گلیوں میں قربانیوں کے کچھ فضلات پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے گزرتے وقت کتنا مشکل پیش آتی ہے، ہمیں تعفن اٹھتا ہے، اور ہم جو ہے نا اپنے ناک کو، اپنے منہ کے اوپر کپڑے رکھ کر کے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں پریشان نہ کریں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ بدبو ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، اسے نجاست کہتے ہیں۔ اسلام نے نجاست اور طہارت کا ایک نظام دے دیا، اور بڑی رغبت دلائی ہے طہارت کی، اور بڑی نفرت دلائی ہے نجاست سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔
اللہ کہتے ہیں کہ اس بستی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی میں رہنے والے کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ کس بستی کی بات ہو رہی ہے؟ مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے لگ بھگ فاصلے پر ایک وہ بستی ہے کہ دنیا کے اندر بیت اللہ کے علاوہ اگر کہیں ثواب عمرہ ہوتا ہے تو وہ اس بستی کی مسجد کے اندر 2 رکعتیں پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اس بستی کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت طہارت والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ طہارت کو پسند کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ بستی تھی قباء۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ طہارت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم جب پیشاب پخانے سے فارغ ہوتے ہیں نا تو ہم مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو اتنے خوبصورت لفظوں میں قرآن بنا کے نازل فرما دیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو اس لیے یہ طہارت، یہ پاکیزگی، یہ اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ دوسری بات، اسلام پورے کے پورا داخل ہو جاؤ، یہ لوگ طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے، اس نجاست کی وجہ سے، اس گندگی اور بدبو کی وجہ سے مختلف قسم کے وائرس بنتے ہیں جو انسانی جانوں کے لیے مہلک ہوتے ہیں، انہیں ہلاک کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اسلام ان چیزوں کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نجاست اور گندگی کو۔ دوسری بات، عفت و عصمت جو ہے، پاک دامنی، حیا، اسلام بہت پسند کرتا ہے۔ یہ اسلام کو بہت پسند ہے، حیا اتنی پسند ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ایک بالکل نو عمر اپنے گھر کے آخری کمرے میں حیا کی وجہ سے رہنے والی 2 شیزہ سے بھی زیادہ با حیا تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت کو یہ خوبی اتنی پسند ہے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک عورت کی چال کو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اسی عفت و پاک دامنی کی چال اختیار کی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعونیوں کے اس سازش سے اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے چلتے ہیں، مدین کی طرف جاتے ہیں، اللہ نے اس پورے واقعے کو، پورے قصے کو بیان فرمایا۔ اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو اس میں کیا ہے، تمشی علی استحیاء، انتہائی حیا کے ساتھ وہ چل رہی تھی۔ تو دین اسلام کی یہ تعلیم ہے حیا۔ یہ لوگ حیا سے بھی عاری، اور جو مسلمان حیا اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سخت قانون بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا عذاب بھیجا۔ پھر ایک اور اسلام کی تعلیم میں نے عرض کیا تھا تمہید کے اندر کہ اکل و شرب، کھانا اور پینا جو ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا نظام بنایا۔ دیکھو دین اسلام نے بتا دیا کہ فلاں چیزیں جو ہیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں، نام دے کر بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں انسانوں کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ، ان کو اختیار نہیں کرنا، ان کو کھانا نہیں ہے۔ چوہے کے لیے کھانا تو بہت دور کی بات ہے، چوہے کو کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرات احادیث میں آتا ہے اگر چوہا جو ہے کسی
کھانے والے برتن میں گر جائے تو جس چیز میں گرا ہے اس چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، گرا دینا۔ اس میں ایسے مواد اور ایسے فاسد اثرات ہوتے ہیں جو اس چیز کے اندر تحریر کر جاتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے سے انسان کی جان کو نقصان منع کیا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ڈبہ ہے گھی کا اور جمع ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات کا آپ اندازہ کریں کہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ کہا اگر گھی کا ڈبہ ہے، جمع ہوا گھی ہے، سخت گھی ہے، اس میں چوہا گر جاتا ہے تو فرمایا کہ چوہے کو باہر نکال دو، اور اس کے بعد جو جمع ہوا گھی ہے اس کے جتنا بھی چار چفیرے ہے اس کو وہاں سے اتار کے وہ اس کو بھی گرا دو۔ جمع ہوا گھی، اتنی احتیاط ہے۔ اور اگر پتلا گھی ہوگا سارے کا سارا گرا دو۔ ایسے ہی کتے ہیں، کتے کو کھانا تو بہت دور کی بات ہے حضرات۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس برتن کے اندر کتا جو ہے منہ ڈال جائے، فرمایا کہ 7 مرتبہ پانی سے دھونا ہے، 8 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو اچھی طرح مانجنا ہے، خوب اچھی طرح اس کی صفائی کرنی ہے کہ جس میں کتا ایک دفعہ منہ ڈال جاتا ہے۔ حضرات یہ وائرس کیوں نہ پھیلے؟ دیکھا یہ کتے بھی کھا رہے ہیں، یہ چوہے بھی کھا رہے ہیں، یہ مگرمچھ بھی کھا رہے ہیں، سانپ بھی کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ کراہت ہوتی ہے، ان کے سوپ بنا بنا کے پیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ شاید آپ زیادہ واقف حال ہیں، ان چیزوں سے زیادہ آپ آشنا اور واقف ہیں کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، نجس ہیں، زہریلی چیزیں ہیں، انسان کے نقصان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پلید قرار دیا ہے، ان سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات تو اتنی خوبصورت ہے، فرمایا اگر جو حلال جانور ہے، حلال جانور جسے آپ کھانا چاہتے ہیں، کھاتے بھی آپ کے لیے شریعت نے، اللہ رب العزت نے حلال رکھا ہے، اس کے بھی کھانے کے طریقے بتائے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ حلال جیسے مرضی کھا لیں اس کو۔ مثال کے طور پر یہ خرگوش ہے، یہ ہرن ہے، یہ بکرے، یہ جو عام ہم بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس، یہ جو جن کو شکار کیا جاتا ہے، یہ چڑیاں ہیں، یہ بٹیرے ہیں، یہ حلال پرندے ہیں، جانور ہیں، حلال ہیں۔ ان کے کھانے کا بھی طریقہ ہے، شکار ان کو کیا جاتا ہے نا، اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ شریعت بتاتی ہے کہ اگر آپ شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، آپ نے ان کو تیر کے ساتھ، نیزے کے ساتھ شکار کرنا ہے نا، آپ نے جب ان کی طرف تیر پھینکنا ہے تو اگر وہ تیر جو ہے نوک کے ساتھ اس کو جا کے لگے اور وہ کیا ہوا شکار اس انداز کا جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر وہی تمہارا جو ہے تیر وہ چورائی میں جا کے اس جانور کو لگتا ہے تو فرمایا وہ وقیز ہے، وہ تم نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ خواہ بٹیرا ہے، خواہ بکرا ہے، کوئی بھی شکار تم کر رہے ہو، نہیں کھانا اس کو۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ شریعت بتاتی ہے کہ جب سیدھا لگتا ہے نا تو اس کا خون نکلتا ہے، اور جب چوڑائی میں لگتا ہے نا، جا کے اس کو لگتا ہے، اس کی کمر پہ لگا، کہیں بھی چوڑائی میں جا کے لگتا ہے تو اس کے چوٹ لگنے سے اور اس کے صدمے سے وہ مر جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا خون ہے وہ اندر ہی جم جاتا ہے، اور اس سے انسان کو جو ہے نقصان ہوتا ہے اگر وہ جانور کھائے گا۔ دین اسلام کی تعلیمات تو اتنی صاف ہے، اتنی ستھری ہے کہ وہ جو حلال جانور ہے اس کو بھی حلال طریقے سے استعمال کریں تو پھر تمہارے لیے۔ دیکھیے گا مکھی ہے حضرات، یہ دین اسلام کی اتنی اچھی تعلیمات ہیں، لیکن آج ہم جو ہے نا ان سے، غیر مسلموں سے، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور دہریوں، بے دینیوں سے یا مرعوب ہو کر ہم جو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بڑے مہذب ہیں، بڑے خوبصورت ہے، بڑی جن کی ثقافت ہے اور ان کا طریقہ کار بڑا اچھا ہے۔ نہیں، طریقہ کار اچھا جو آسمان سے اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ مکھی جو ہے اگر پانی میں گر جاتی ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، یا فرمایا فی طعام احدکم، تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں گر جاتی ہے یا تم میں سے کسی ایک کے پینے میں گر جاتی ہے، اور اس کو گرا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کہا نہیں اسے استعمال کرو۔ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مکھی گرتی ہے نا تو اس کے 2 پر ہیں،
دو میں سے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور ایک میں شفا رکھی ہے. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں. ایک میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، اور جب گرتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ پر اور وہ پہلو جو ہے نیچے کرتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، اور اس کے اس طرح گرنے سے وہ بیماری والا جو پہلو ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، وہ پانی میں کھانے میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بیماری کے اثرات کھانے میں چلے جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ پوری مکھی کو پانی میں ڈبو دو. جو پہلو شفا والا ہے وہ بیماری کے اوپر غالب آ جائے گا. یہ شریعت کی تعلیم. لیکن آج ہم اسے نہیں تسلیم کرتے، ہمارا دل نہیں مانتا. کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سکھائی ہیں اصحاب الرسول کو، اور مسلمانوں کی اس کی تعلیم دی ہے، اور ان لوگوں نے ایسا کیا. ان کو تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کبھی اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے متعلق بھی تعلیمات دی ہیں، پہننے کے متعلق بھی تعلیمات دی ہیں. شریعت قطعاً یہ پسند نہیں کرتی کہ انسان لباس پہنے تو اتنا چست، اتنا تنگ لباس ہو، اسے شریعت پسند نہیں کرتی. شریعت نے لباس پہننے کے بھی طریقے اور طریقے سکھائے. لیکن آج یہ ہمارے ہمسائے ملک یا ہمسائے مذہب جو ہے، دین جو ہے، وہ ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی، ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہیں ہے کہ بس مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، جمعہ پڑھو، بس جی تمہارا اسلام پورا ہے. یہ ساری تعلیمات جو ہیں مسلمانوں ان کو اختیار بھی کرنا ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے اس کو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. یہ شیطان کے قدم ہیں جو انسان کو، مسلمان کو جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کی تعلیمات اور لوگوں کے رہن سہن کو جو ہے خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے، اور تم ان سے مرعوب ہو جاؤ، اور اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور بتائے ہوئے طریقے جو ہیں ہدایات ان سے اعراض کر کے، انحراف کر کے ان کے طریقے اختیار کرنے لگے. اس لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان بڑا ہمارے لیے فیصلہ کن فرمان ہے، واضح صاف دلیل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن. اور شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، ڈراتا ہے کہ تم نے اگر اللہ کی بات مان لی، اللہ کے رسول کی بات مان لی تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور یہ دیکھ لو، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، شیطان کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ بے حیا بنا دے، اس کو ننگا کر دے، اس کے کپڑے اتار دے. آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا شیطان نے کہ جس کے نتیجے کے اندر آدم علیہ السلام کا لباس اتر گیا تھا. اللہ نے قرآن میں یہ ساری تفصیل بیان فرمائی ہے، اور یہاں تک اللہ نے کہا ہے کہ وہ پتے اٹھا اٹھا کے اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے تھے. تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کے مقابلے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں معافی کا، بخشش کا، اور اپنے فضل و احسان کا. اگر اللہ کی بات مان لی، اللہ کی تعلیمات کو اختیار کر لیا، تو اللہ تمہاری چھوٹی موٹی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے گا. وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں غریب نہیں ہونے دے گا. اللہ تمہارے اوپر اپنے احسانات کرے گا. فضلاً، اللہ تمہیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، بلکہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. اس لیے حضرات محترم، یہ چند ایک اس حوالے سے گزارشات تھی یہ سب کہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، دین اسلام کی تعلیمات بڑی اچھی ہیں. یہ تو تھی بین الاقوامی حوالے سے کہ اللہ رب العزت کے جو عذاب آتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں.
دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا اور بے دینی کو اختیار کرنا. مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، ہمارے آج کے خطبے کا دوسرا تھوڑا سا حصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بعض ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں. قرآن بھی انہیں مسلمان نہیں مانتا ہے، اللہ کا رسول بھی انہیں مسلمان نہیں مانتا، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اور ظلم کی داستان یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا، ہم مسلمانوں کے اوپر ان کا اتنا تسلط اور اتنا غلبہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایسے ایسے فتنے ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان سے بھی اوپر مومن کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلا مومن تھا اس کے متعلق اتنی بکواس کرتے ہیں اور اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کسی کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کیسا خوف، کیسا ڈر ہمارے اوپر طاری ہو گیا ہے کہ ہماری زبانیں نہیں ہلتی ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، آپ کے اس میڈیا کے اوپر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کتنی بکواس کی گئی ہے اور کتنے دھڑلے کے ساتھ جو ہے ان کو غاصب قرار دیا گیا ہے، ظالم قرار دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، جو اس امت کے سب سے پہلے مومن تھے، سب سے پہلے مومن تھے. ایک وکیل خاتون جو تھی اس نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو ہے اپنی اندر کی غلاظت جو ہے کس طرح نکالی ہے. کہہ رہی ہے کہ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملتا، تو میں نے ان کو کیا کہا ہے، قیامت تک انصاف نہیں ملنا ہے. کہہ رہی اس کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہہ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جی وہ دربار میں آئی اور اس نے آ کر انصاف کا تقاضا کیا تو انہیں جھٹلا دیا گیا، انہیں جھٹلا دیا گیا اور ان کے حق کو جو ہے غصب کر دیا گیا. کہا جوڈیشری جو ہے اس دن جو ہے اس نے اتنا ظلم کیا. یہ اس کے کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں جو غاصب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ ان کے پاس وہ اپنا حق لینے کے لیے آئی تھی باغ فدق کا. اور دوسرا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جو ان کے پاس ملکیت جسے چھوڑ کے گئے تھے وراثت کے لیے آئی. یہ بات بالکل حقیقت ہے، سچ بات ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حصہ صرف جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا. صرف بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا باپ وراثت سے، وراثت میں حصہ صرف بیٹی کا نہیں ہوتا ہے، بیویوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی بیوی بھی موجود تھی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، آپ کی بیٹی بھی موجود تھی. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیوی کو اگر اولاد موجود ہو تو مرنے والے فوت ہونے والے آدمی کی جائیداد میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو 4تھا حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک بیٹی ہو تو کل جائیداد میں سے اس کو نصف ملتا ہے، اور اگر 2 بیٹیاں ہوں، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو کل جائیداد میں سے اس کو 2/3 حصہ ملتا ہے. اور اگر بیٹے بھی ساتھ ہوں تو فرمایا کہ پھر بیٹے اور بیٹی ان کو جو ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت 2 بیٹے کو اور 1 بیٹی کو ملتا ہے. اور اگر مرد کوئی بھی نہ ہو تو پھر فرمایا حصہ لینے والا، تو فرمایا کہ پھر جن کے حصے مقرر ہیں ان کو حصے دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے نا وہ جو قریب ترین مرد فوت ہونے والے کا ہوتا ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کی ورثاء میں تھی. آپ کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب میمونہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن یہ بھی موجود تھیں. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی موجود تھے. کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سے بات کیا دی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا وهو صدقہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا انبیاء کی جو جماعت ہے نا صرف محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، جتنے بھی نبی ہیں فرمایا ان کا ترکہ جو ہے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا ہے، ورثاء میں ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے. فرمایا کہ ان کا جو ترکہ ہوتا ہے، جو ان کا مال ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال میں جمع کرایا جاتا ہے. یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی.
جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کی بات آ گئی کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن یہ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، یہ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہیں، یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اور یہاں تک پہنچنا کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تھے نا، فرمایا وحی لے کر آئے تھے حضرت علی کی طرف، بھول گئے تھے اور بھول کر محمد کریم علیہ السلام کی طرف چلے گئے تھے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے، وہ بھلا کیسے جو ہے وہ صحابہ کرام کو معاف کریں گے؟ انہوں نے تو فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. نعوذ باللہ ان کے عقیدے میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ فوت نہیں ہوئے ہیں. جناب علی رضی اللہ عنہ جو ہے نا آسمانوں پہ چلے گئے ہیں، کسی وقت بھی وہ زمین پہ آ جائیں گے. یہ لوگ اتنا گندا ان کا عقیدہ ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اصحاب الرسول کے متعلق اتنی غلط قسم کی باتیں کہتے ہیں. لہذا ہم بھرپور طور پر جو ہے ایسی فکر کی، ایسے نظریے کی اور ایسے لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور صاحبان اختیار و اقتدار سے یہ مطالبہ بھی ہمارا ہے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ مطالبہ رہے گا مسلسل کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں. اور اس کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ ایک ریکویسٹ جو ہے نا، ایک درخواست بھی پیمرا کو جمع کروا دی گئی کہ اس چینل کو بھی بند کیا جائے اور ان کو بھی سزا دی جائے جو اصحاب الرسول کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کی تعلیمات کو جاننے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اصحاب الرسول علیہ السلام کی عزت اور عظمت جو ہے اسے اپنے ایمان کا پورا حصہ بنانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. یہ اس وقت ممکن ہے جب اس آیت پر عمل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ سے تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانی دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ تعالیٰ سے خلاصی نجات عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جان مال ایمان عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے ہاتھ پہ اللہ رحم فرمائے، مظلوم مجبور اور بے بس مسلمان جہاں جہاں بھی اللہ کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ کی نصرت فرمائے، ہمارے بزرگان کے اللہ کی منزلوں کو آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.